واسطے صلوات۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج انہا دعا مدی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات۔ سارے مومنین مل کے عقیدت نال صلوات پڑھو۔ الذی فی التوراۃ اشتہارہ وفی الانجیل اذکارہ وفی الزبور اوصافہ وفی القرآن اعلانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات۔ اما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر صلوات۔ تھوڑی اس دی آواز صاف کرو تاکہ
سمجھ سے. معصوم نے فرمایا من عرف فاطمتا حق معرفتہا، اگر کسی بندے نو ساری جدہ سیدہ طاہرہ دی معرفت حاصل ہو گئی، فقد ادرک لیلۃ القدر، کو معرفت بطول نہیں ملی بلکہ اللہ نے بدلے دے وچ لیلۃ القدر عطا کر چھوڑی ہے. یقیناً ڈھیر سارے نمازی چہرے بلکہ اکثر نمازی چہرے ہو، اور ہر نمازی نماز دے وچ سورۃ القدر پڑھدا رہندا ہے، اور قرآن نے سورۃ القدر دا قصیدہ ان لفظاں نال پڑھے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ پیا عہد اے آدم دا بیٹا، اے فرزند آدم، تینوں کیا پتہ، تیری کیا بصار، تیری کیا مجال، تیری کیا طاقت جو تم سمجھ سکے جو اس رات نو میں اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. لیلۃ القدر عزت و عظمت. تو ابھی تک گھبران دیا تھا نہیں بھیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تینوں کیا پتہ، تیری کیا طاقت جو تو سمجھ سکے کہ اس رات نو. اے جی میں کوئی بندہ کسی بے سواد ان پڑھ کو تانا مار کے آکھے تینوں کیا پتہ جو ایٹم راکٹ کیا ہے، یعنی کہ اس آیت وچ اللہ نے اے ہی لہجہ ٹون استعمال کیتی ہے. وما ادراکا، اور تیرے پلے ہے کیا، تینوں کیا پتہ جو اس رات کو میں اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. معرفت بطول کو اللہ نے لیلۃ القدر دے برابر قرار دیتا ہے. او بھائی میں یہ نہیں پیا عہدہ کہ عظمت بطول کو اللہ نے لیلۃ القدر دے، نا، معرفت بطول کو، فقط بطول دا تعارف اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنا. اللہ نے جو لیلۃ القدر دا مقام بنائے اتنا مقام ہے اس بندے دا جائے بطول کو سنیان گدا ہے، جائے جناب سیدہ طاہرہ دی معرفت حاصل کر کے دیئے. فقد ادرک لیلۃ القدر، یہ میں سمجھے اقل لیلۃ القدر اللہ نے عطا کر چھوڑیے. مومنین کرام جی میں اللہ آکھے وما ادراک ما لیلۃ القدر، جی میں لیلۃ القدر کو سنیاننا تیرے باسی چل نہیں، تیکو کیا پتہ. وما ادراک ما الفاطمہ، اے انسان تیکو کیا پتہ جو میں اللہ نے بطول کو کتنی عزت عطا فرمائی. اے انسان تیرے باسی چل نہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. مومنین کرام، اللہ دی ذات نے اتنی عزت اور عظمت حسین دے مانو عطا فرمائیے کہ انسان دے وسچ نہیں کہ ان دے محدود ذہن جناب سیدہ طاہرہ دی معرفت سما سکتی ہوئے. اور جس ویلے اور قرآن دے اندر یہ دو تا گھر آغا علی نقی نقن ہندوستان علی وہ فرمیدن دو گھر دی تطہیر دا ذکر قرآن چاہے. دو گھر دی تطہیر اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمائیے. ایک اپنا گھر ابراہیم اور اسماعیل نو اللہ نے حکم دیتا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم اور اسماعیل، اے باپ بیٹا تساں دویں مل کے میں اللہ دے گھر نو پاک بناؤ، ایندی تطہیر کرو، بتاں کو چاہ کے دور وگاؤ،
للطاغفین ایتھا طواف کرنا لے آسن والعاقفین اعتقاف چ بہون والے حاسن ورکع السجود رکوع تے سجدے کرن والے آسن میرے گھر دی تطہیر کرو اے ابراہیم و اسماعیل مومنین کرام فرق ہے اللہ نے اپنے گھر دی تطہیر دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا ہے دوسرا او گھر ہے جڑے گھر وچ بطول عذرا رہندے ہے لیکن فرق ہے اپنے گھر دی تطہیر اللہ نے نبیاں کنو کرائیے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیتا ہے کہ ونجو تسا میرے گھر نو پاک کرو لیکن جس ویلے چوکھٹے بطول دی گل لئیے اب علی نقی نقن فرمائے دیں اللہ کہے نبی کو نہیں آقا تسا ونج کے ہی گھر کو پاک کرنا ہے اللہ خود کہے انما یرید اللہ لیذہبا میں ہاں پاک کرنا ہے میں ہاں اس گھر نو طیب تے طاہر بناون والا میں ہاں بطول نو عصمت کبرا عطا کرنا والا اور میرا محترم اگلا جملہ بھی انہاں دا ہے وہ فرمیدن کے فرق ہے کہ جس گھر دی تطہیر نبیاں کی تیئے جس گھر نو پاک نبی کرن گئن حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل فجر تبھی تک خبران دیا تو نہیں پیانا خلاف معمول اج سردی دے موسم میں تھوڑا مجمع ڈھیر سارا آیا بیٹھا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا جیاں گلے دے ہوتے سردی دا اثر زیادہ محسوس نہیں نہ کیا ہے مومنین کرام یقین فرمائے سو کہ جس گھر دی تطہیر نبیاں کی دیئے اس گھر تک دوبارہ بتاں دی نجاست پہنچیے جو فتح مکہ ایلے وقت نبی کو علی کو کندھا تے چاکے بوت کڑھنے پائن تے تروڑنے پائن جیڑے گھران دی جس گھر دی تطہیر نبی کریں دے رہے اس گھر تک بتاں دی نجاست گئی ہے لیکن جیڑے گھر دی تطہیر خدا کی دیئے مر گئی ہے بغض اہل بیت رکھنا لی حکومتاں بنو عباس بنو امیہ مبغض مفتی کوشش کریں دے رہ گئے جو بطول دی معصوم اولاد دے دامن دے کوئی داغ ثابت کرن ایک گل گئن مر گئن انہاں دے دامن دے عیب ثابت نہیں کر سنگے جنہاں کو اللہ نے بے عیب بنا جس گھر دی تطہیر خود خدا کریں دا رہتا ہے اور میں خود پڑھئے در منصور دی روایت اور اسی تفسیری شیخ محسن قبلہ نے اپنی تفسیری کے جملہ لکھا ہے اہل سنت دی روایت دے مطابق کہ جس ویلے آیت قرآن نازل ہوئی فی بیوت آذن اللہ ان ترفع کہ اس اللہ دی کائنات ایو جھائیں گھرن کہ ابھر دے کل گھن کے لہ دے تک انہ گھران چا ذکر خدا تھی دے لہ دے کل گھن کے ڈھن دی رات تک ذکر خدا ڈھن دی رات کل لے کے دھم دی تک ذکر خدا دھمن کل لے کے ابھرن تک ذکر خدا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن اس دنیا تے کچھ ایسے گھر ہیں جتا ہر وقت تسبیح خدا تھیندی رہندی ہے جدا انہا گھران دی بار بار گل ہوئی ذکر ہویا کہ اللہ بھی آہد ہے فی بیوت نازل اللہ عن ترفع ایسے گھر ہیں جتا ہر وقت 24 گھنٹہ دے ہر لمحہ ہر منٹ ذکر خدا تھی دا رہا دے جیڑے گھر چ ذکر خدا تھی وے اندہ قصیدہ خدا قرآن چ پڑھ دے تے جیڑے گھر جو بھر دے کر گھن کے لہندے تک ناچ گانا میوزک موسیقیاں بے حجابیاں گالیاں بکواساں اندہ مطلب ہے جیڑے گھر چ ذکر خدا تھی وے اگر ذکر خدا آلے گھر دی تعریف اللہ کریں دے تے جیڑے گھر چ ابھر دے کل گھن کے لہندے تک نافرمانی خدا تھی دی رہوے
جی میں چنگے گھر دی تعریف اللہ قرآن اچ کرے دے برے گھر دی مذمت بھی اللہ آپ کرے دا ہے انہاں گھراں تے ابھر دے کر گھن کے لہندے تک لعنت وسدی ہے جنہاں گھراں دے وچ ہر وقت اللہ دی نافرمانی آواز آئیے تا نافرمانی خدا کہیں کلام کیتی ہے تا نافرمانی خدا گھر وچ میوزک چلے نافرمانی خدا بد امنی بد کلامی تھئیے نافرمانی خدا آزان آئیے خبر کوئی نہیں دین لہ گئے کوئی متھے تے تریڑھی نہیں پئی جو ظہرین دی نماز قضا ہو گئی ہے مغرب دا ویلا تھائے کھاندہ پیندہ نکار دیندہ بیٹھک تے محفل لگ گئی ہے تھک کے آرام نل بستر تے سم گئے کوئی پشیمانی نہیں جو اللہ سنیندہ رہے طاقتور سنیندہ رہے میں کمزور نہ گیا کوئی پریشانی نہیں کوئی پسینہ نہیں آیا بے حصی دی انتہا جیڑے گھران دے وچ ہر وقت نافرمانی خدا تھی وے انہاں گھران دی توہین اللہ ملائکہ دی محفل اچ کریں دے تے جنہاں گھران چ ذکر خدا تھی پوے انہاں گھران دا قصیدہ اللہ ملائکہ دی محفل اچ کریں دا خدا را اپنے گھر کو چودہ دے ذکر نال انہاں دی سیرت نال انہاں دی محبت دا چراغ جلا انہاں دے کردار نال گھبراتا یقیناً گئے ہو سو مومنین قرام جس ویلے آیت نازل ہوئی فی بیوت آذن اللہ ہاں گھبراؤنا نہیں چاہیے اگر گھر دے وچ ماحول چلدا پئے آل محمد دی سیرت دے خلاف وقت گھبراؤن نال کام نہیں تھیمنا محنت نال مسئلے حل تھیمنے کل میں ایک سید نال ملاقات تھئیے کہ وہ ٹھڈا صافیہ کڈے کہ بس آج دے دوری اللہ سادات کو تو دھیاں دے بھی نہیں میں کہ کیوں مسئلہ کیا ہے ہاں کہ جی بس حالاتی ہو جہن میں کہ نہیں اگل نکر ان اعطینک القوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ نے بطول دے کے حبیب کو فرمایا میں تے کو کوثر عطا کی دیئے قیامت تک تیری نسل کو میں اللہ آباد پیا کرے گا مسئلہ اے نہیں مسئلہ تربیت دے تربیت دا اے دعاواں نہ مانگ جو اللہ میں کو بیٹیاں نہ دے وے بلکہ اللہ بیٹی دے وی تربیت کروں دے ذہن تے حکومت حسین دی ماں دی ہو ان دے ذہن دے تے حکومت حسین دی بہن دی ہووے واتو بھاوے جو سامنے یزید جیاں بدماش ہووے ہکے خطبے چ نبیاں دی محنت بیان کر چھوڑے دی ہے گل مسئلہ اسویلے بڑھ دے جدا ساری اولاداں دی تربیت بیٹیاں دی تربیت انہاں دے دل و دماغ دے ہوتے سیرت جناب سیدہ سیرت جناب شریکت الحسین ثانیہ زہرا نہیں ہو دی وقت اس ویلے کچھ بندیاں دن چنگے دھیاں ہو میں نہا نہیں میرا محترم بس اوقات ایسا وقت آویں دے جو انسان اپنی اولاد دے بارے خیال کرنا ترائے وجود نال انسان زندہ رہاں دے ایک نظریاتی وجود گل مشکل ہے لیکن میں سوکھے انداز پیا کرے دا یا نظریاتی وجود نال بندہ زندہ رہا دے مثلا ایک سائنسدان گزرے ڈارون وہ ایک نظریہ دیتا ہے کہ دنیا دھماکے دے نال بڑی ہے یہ ڈارون دا نظریہ حالے تک چلدا ہوں وہ ڈارون آپ مر گئے نہ ان دی قبر دا پتہ ہے نہ ان دے پیو دا پتہ ہے نہ ان دی اولاد دا پتہ ہے لیکن نظریہ دے گئے نظریہ آج بھی کتابہ جو موجود ہے یونیورسٹیاں پڑھیں دے پین چینل چل دے پین موسیٰ سے مارکس تک بے آئینے ہی ڈارون دے نال نال مارکسیزم ایک نظریہ ہے ان دا نظریہ آج بھی چل دا پائے ان دا بدنی وجود مک گئے مادی وجود مک گئے سن دے بیٹھے مادی وجود مک گئے نظریہ علا وجود کتابج کالج یونیورسٹیز چل دا پائے نظریے تو ان دا وجود زندہ ہے کچھ ہوندن جنہ دا کرداری وجود ہوئی کرداری وجود مثلا آئے مسافر سید کردار دے ذریعے دنیا کو
محب اہل بیت بنایا انہاں دے کردار دی وجہ تو لوگاں نے مذہب اہل بیت قبول کیتا وقت مذہب اہل بیت انہاں دیا نسلیں ٹرن پہ گیا اے جتنے نیک بنن اصل کردار اوندے جندے کردار دی وجہ تو لوگ محب اہل بیت بنائے ایک عادل کرداری وجود نال بندے زندہ رہ دیں تیسرا وجود ہوندے مادی کہ مثلا میں اس تو بعد ہوندی اولاد وقت ہوندی اولاد وقت ہوندی اولاد میرا محترم اس دنیا دے اندر کچھ لوگ نظریے نال زندہ رہیں نہ کردار ہے نہ نسل ہے مک گئے کچھ ہن جنہ دے اولاد کچھ سلسلہ چلیے اگر کوئی ریکارڈ پتہ کوئی پتہ نہیں کہ مغل اعظم دی اولاد کن گئی ہے سکندر اعظم دی اولاد کن گئی ہے کوئی پتہ نہیں ذوالقرنین دی اولاد کن گئی ہے کوئی پتہ نہیں بخت نصر دی اولاد کن گئی ہے ہاں دنیا دے بادشاہ نسلہ مادی وجود مک گئے کوئی پتہ نہیں انہیں وجود تے دلالت کرنا لگا کوئی کو نہیں بتا کچھ ہوندے نظریہ لے ویندے نظریہ انہیں نظریہ تے لوگ چل دیں آپ ٹور ویندے نظریہ چھوڑ ویندے انہیں نظریے دی وجہ تو لوگ زندہ رہ ویندے اور اندہ وجود نظریے دی وجہ تو پہچانا ویندہ رہ دے ہون یاد رکھنا میں خلاصہ پیا کرے نا کچھ لوگ مادی وجود نال زندہ رہ دیں ترائے نسلہ بعد مٹ ویندے کچھ ہن نظریہ زندہ رہ دے نہ کردار زندہ رہ دے نہ مادی وجود زندہ رہ دے کچھ وہ ہو دیں کہ جنہ دا پریکٹیکل وجود ہو دے نظریاتی وجود نہیں ہو دا اللہ نے حسین دی ماں کو ان ترائے وجود نال قیامت تک بقا عطا کر چھوڑیے بطول دا نظریہ ہی چمک دا پائے بطول دا کردار ہی چمک دا پائے تے قیامت تک بطول دی اولاد بھی چمک دی پائے ہر وجود وچ اللہ نے حسین دی ماں نو بقا عطا فرمایا علامہ امینی یاد ہے آج تو 20 سال پہلے 3.5 کروڑ دنیا چ سادات دی تعداد ہے اور ہر سید دا وجود بطول دے وجود دے دلالت اور پکی روایت نے پکی کچی نہیں کہ اپنی وسیطہ دے وچوں جناب بطول نے علی کو فرمایا قیامت تک آوان علی میری ہر نسل کو آخے چا بطول سلام دے دیا انہی بڑیاں تفسیرہ کیتیاں علماء نے اور بڑیاں اوکھیاں تفسیرہ کیتیاں علماء نے کہ ٹور دے لے بطولہ دے پہیے قیامت تک آوان علی میری اولاد تے میرا سلام ہے یہ مطلب ہے کہ بطول اپنے ہک سلام دے ذریعے اپنی قیامت تک آمن علی نسل کو بطول جگہ کے دسیں دی پہیے کہ خیال کرنا تو کوئی معمولی نئے تیرے کردار دی وجہ تو بطول دا نام روشن کن رہا ہے تیرے وجود دی وجہ تو میرے وجود دا شمار تھی مرے آج سہم صدات چاہ کے کہنے کو ہے تے میں دیو اللہ واجب کی دے سہم صدات کہنے دروازے تے میں دیو کہنے کو ہے گلیں دیو ہم سایہ ہے بہت بڑا اچھے خاندان ہے شریف ہے بکل اگر جتنا بک ہے مریض ہے حقدار ہے لیکن سہم سادات دیمنا حرام ہے حرام فقط حق کے اولاد بطول دا بطول نے قیامت تک آمن علی اپنی ہر اولاد تے سلام پیش کر کے بطول دسے کہ تو آوارہ نہیں تیرے سر تے بطول دا سایہ بھی ہے بطول دی دعا بھی ہے اپنے کردار دے ذریعے اپنی لالی زہرہ دا کردار روشن کر اسا غافل ہیں اسا غافل تھے ہیں مادر سادات غافل نہیں تھی اپنی اولاد کر بی بی داکھنا کہ قیامت تک مطلب ہے بی بی جان دی عالم ہے قرآن ہے جو اللہ نے قیامت تک بطول دی اولاد نو بقا عطا فرمایا یقیناً گھبراتا گئے اسے تو سب مومنی نے کرا لیکن میں کیا کرا میں حالے مزید 35 منٹ تھوڑی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں ہاں چونکہ ناسبیت کھل کے آ چکی ہے بغض اہل بیت اور محبت یزید دنیا دی کھل کے بہر آتے ہیں کوئی مصلحت نہیں رہی کوئی لگیاں لپٹیاں گالی نہیں بیٹھے کریں دے
سوشل میڈیا دے ہوتے لکھ دے پائے ہو سو بھرپور اندازی اٹھی پین امت مصطفیٰ دے نام نہاد کردار یزید کو ڈیفینڈ کرنے واسطے اور شان یزید پیش پہ کریں دن اور جبرن کو خلیفۃ المسلمین رحمت اللہ علیہ جیسے الفاظ کو زخمی پہ کریں دن میرا محترم اور رحمتی نہیں جنی یزید علیہ پاسے بنجے اللہ نے بڑی ہی انہیں واسطے لعنت ہے جن واسطے بڑی ہی کائنات دی لعنت ہے رحمت اللہ علیہ دیاں لہٰذا تواریاں ذمہ داریاں ود گئی ہیں محبان حسین دیاں کہ ساری زندگی زبان نال یزیدیت مردباد آکھنے کم نہیں چلدا ہن کردار یزید کو مردباد آکھنا پوسیا او نہ ہوئے زبان تے یزید مردباد ہوئے تے کردار وچ سارا یزید آکھنا ہوئے حسین دی وکالت کر ہن سارا ماتم سینے تے نہ کر دو چار تھپڑ یزید دے منہ تے مار دو چار برچیاں یزیدیت دے چہرے تے مار اور کردار یزید کو زخمی کر اور اپنا کردار حسینی بڑھاؤ تاکہ دنیا نہ کو پتہ لگ بنے حسین دے وکیلہ تے عزادارہ دا کردار آج بھی حسین دا فقط زبان تک 1400 سالہ تو یزیدیت مردباد نتیجہ کیا نکلے کہ لوگ یزید دے حامی نکلنا پائے جائیں اسا زبان نال یزید مردباد آکھا ہے اسا عملاً یزیدیت مردباد نہیں آکھا یزیدیت ایک تھیوری ہے یزیدیت ایک تھیم ہے یزیدیت ایک وے ہے یزیدیت ایک سڑک ہے خیال کرنا زبان تے حسین ہوئے تے ٹردہ یزیدیت علی روڈ تے پیا ہوئے خیال کرنا یزیدیت علی روڈ سدھا جہنم ہوئے دے جہنم زبان تے جویں حسین نہیں بھی نا وہ زندگی علی سڑا کی حسینیت علی اپنا اوندے تے چل تا جیڑا ہی سٹا پاندہ ہی نا حسینیت علی سڑا تے جیڑا ہی سٹا پاندہ ہی وہ سدھا جنت نے دا راہ حسین اپنا راہ حسین کردار یزید تو متنفر تھی تا پتہ لگ سی حسینی کون ہے یزید کون ہے حسینیت اور یزیدیت کردار دا نام ہے او بڑی ذمہ داری ہنے اولاد زہرا تے جنہ تے قیامت تک بطول سلام کر کے ویندی پئی یا علی میری آمن علی اولاد کو آنکھیں چاہ ڈردے ویلے بطول تو سلام نے دیا ہمالیہ پہاڑ تو وڈا جملہ نے ہمالیہ پہاڑ تو وڈا جملہ تو آجیاں زندگیاں درازوں میں جس ویلے گل تھی دی جناب زہرا دی بھج کے جناب مریم دے بازو جو پکڑ کے وہ گھننا دے یہ کائنات دی افضل ترین مستور جناب مریم بھائی یہ سب خیل ہے جناب مریم دی عزت دے کون ہے دے مکتب اہل بیت علیہ جناب مریم دی عزت دے قائل نہیں بس اتنے قائل ہیں جتنا اللہ دا قرآن ہدا ہے یا بطول دے بابے دا فرمان ہدا ہے لیکن اتنی جرت اسا کہیں کو نہ جیسو کہ فضیلت دی ترکڑی ترازو چاچاویں تے ہک پلڑے دے وچ حسین دی ماں چا رکھیں تے بے پلڑے چ عیسیٰ دی ماں چا رکھیں تے آکھن منو جو مریم فضیلت وچ افضل ہے مریم عزت دی اعلی منزل تے فائز ہے لیکن یاد رکھنا جب بطول دے مقابلے چ مریم عریسن مریم رعایا نظر آسی حسین دی ماں سردار قصہ مختصر نبی فرمائے سیدت و نساء اہل الجنہ چلو جیدہ میں کلمہ پڑھ دا میں اندے فرمان کو من رہے نا او بھائی میں مریم دے بیٹے عیسیٰ دا کلمہ نہیں پڑھ دا میں زہرا دے باپے دا کلمہ پڑھ دا جیدہ کلمہ پڑھ دا میں اندہ فرمان پڑھ رہے نبی فرمایا سیدت و نساء اہل الجنہ مریم سردار ہائی اس ویلے ہائی جدہ زندہ ہائی مریم ٹری سرداری ٹر گئی مریم دفن سرداری دفن میری بطول دی سرداری مریم دی سرداری نل تولن دی جرت نہ کرے سیدت و نساء اہل الجنہ میری بیٹی زندگی تک سردار نہیں جتنی مستوراں عبادات کر کے ریاضت کر کے اعمال کر کے جنت جو مننے
نبیاں دیاں ماواں نبیاں دیاں بھیڑاں نبیاں دیاں بیٹیاں حوا مریم ہاجرہ سارا ان ساریاں مستوراں نے جنت وچ رعایا ہونے میری زہرا سردار اگر کوئی مستور جنت وچ بھی راسی نعرہ رسالت نعرہ حیدری قرآن تار صلوات مومنین کرام تو جو تبیتا ساتھ دے دیا پئی ہے نا پہلی اپیل کر چکا کہ ہن کردار یزیدیت کو ضربہ مار کردار یزید کو زخمی کر اگلی گزارشیں کر چکا بالخصوص سادات قیامت تک آمن علیہ ہر سید کو بطول سلام دے دیا ای سلام دی لاج رکھ اگر مستورات ان سید زادیاں تا چادر تے کردار دے ذریعے بطول دے سلام دی لاج رکھیں آباد و شادر تے اگر کوئی نوجوان سیدے تے مرد سیدے گلیاں تے چوکج پتہ لگے جو یہ بطول دی اولاد پیچھو بیندہ پیا کیویں پتہ لگ سی اولاد زہرا کون ہے تے بنو امیہ دی اولاد کون ہے کردار وچ پتہ لگ دے کردار وچ مومنین کرام اور تیسری گزارش کر چکا جدنی حسین دی ماں دی فضیلت دی گل آندی ہے بھج کو دن نبی دا کلمہ پڑھن والے جناب مریم کبریٰ کو سامنے گنا دے جی ٹاک شو میں خود تجربہ کیتے جناب مریم دی شام دے بھائی قائل ہیں ایسا جناب مریم دی عزت و عظمت دے اتنا قائل ہے جتنا اللہ دا قرآن آدھا ہے یہ بطول دے بابے دا فرمان آدھا ہے کچھ سارے نادان وہ جناب مریم دی توہین پہ شروع تھی میں کہ اللہ کہو مریم تے یہ کرتے وہ کرتے فلان کر مریم کو جھڑکا لیون واسطے نا خدا حکم نہیں دیتا نہ خدا جھڑکا لیتی ہے کہ اسائی میں حقل مرے نے جو اپنے گھر دی تربیت ہوں دی تو جو اپنے گھر دیا ہو کوئی بدتمیز بندہ اپنے گھر دی کہ مستور بچی کو حقل مارے ہو بڑے فلانی اللہ یہ رویہ مریم نال نہیں رکھا کائنات جلو مستوراں کو تا اللہ نے بطول بنائے ہی عیسیٰ دی ماں ہے بھئی حسین دی ماں ہے مذہب اہل بیت دے مطابق سادہ عقیدہ اے ہے کہ جیڑی بطول ہوندی ہے وہ کدام خطا نہیں کرے دی بطول خطا نہیں کریں دی نا حضرت مریم پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ جھڑک دے پیا پہ اپنی خاندانی پستی اور اپنی تربیت اور اپنا بولن دا انداز اے جناب مریم تے استعمال نہ کر جیڑے لوگ جھڑکا نے دن جناب مریم کو انہاں کو پہلے مریم دے خدا کنو معافی مگنی چاہی دیئے پیچھے جناب مریم کبریٰ دی بارگاہ معافی مگنی چاہی دیئے مریم دا مقام بڑا بلند ہے میں گل پیا کرے نا جدا مریم تے بطول کو تلین دے پہ حسین وقت اسا برداشت نہیں کرنا وقت مریم مفضول نظر آسی حسین دی ماں افضل نظر آسی مریم دی سرداری ٹر گئی ہائی تے مک گئی ہے حسین دی ماں کائنات باقی جنت باقی بطول دی سرداری باقی اور آخری گزارش کرنا چاہتا مومنین کرام مسئلہ کیا ہے کلمہ تو پڑھ دینا رسول اکرم دا حضرت مریم دے بیٹے دا کلمہ تو کوئی نہیں پڑھ دا نا مسلمان کوئی پڑھ دا عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کوئی پڑھ دے سارے پڑھ دے تو محمد رسول اللہ ہی تو مصطفیٰ ہے زہرا دا بابا لیکن جل گل بطول دی آدھی ہے بھاج کے جناب مریم کو گھٹنا دے ویسے تو بڑے عیسائی سارے دشمن ہند یہ الکفر ملت واحدہ لیکن جس ویلے مصطفیٰ دی بیٹی دی عزت دی گل آن دی جو کائنات دی افضل ترین مستور زہرا ہے بھائی کونن جناب مریم کو سامنے گھننا دے مسئلہ کیا ہے تو گل سمجھ آنی پہ یا نہیں پہ اور بھائی کلمہ پڑھ دے ہیں مصطفیٰ دا مصطفیٰ آقا جو میری بیٹی اولین و آخرین دی سردار ہے مصطفیٰ فرمائے جو جنت دی جتنی مستورہ ویسے نصارہ دی سردار میری بیٹی بطول ہے ہو بھائی حضرت حوا مریم حاجرہ جنت جو ہوں رہی ہے کوئی نہ سارا دی سردار کون ہے حسین دی ماں بطول عذرا لیکن جس ویلے گل تھی دی پئی ہوندی ہے ایام شہادت میں بی بی دے یا ایام ولادت بسعادت میں بی بی دے تے سارے بھج پوندن تے
مریم دا بڑا مقام ہے کلمہ زہرا دے بابے دا فضیلت دے ترانے عیسیٰ دی ماں دے مسئلہ کیا ہے اے میں خود تجزیہ کیتا ہے مسئلہ بطول نال نہیں مسئلہ زہرا نال نہیں انہاں کو مسئلہ زہرا نال نہیں کہ اگر ثابت کیتا منجے جو کائنات دی افضل ترین مستور جناب زہرا ہے انہاں کو مسئلہ زہرا نال نہیں انہاں کو مسئلہ علی نال ہے اگر مننا پائے گیا کہ کائنات دی افضل ترین مستور ہے جناب زہرا وقت ہر کلمہ کو مننا پوسی اگر مستور کائنات دی افضل ہے وقت دا شوہر بھی ہر کہیں تو افضل ہونا وقت مننا پوسی باودس پیمبر اگر اللہ نے عزت عطا کی دیئے تا ابو طالب دے بچڑے حلین و خود نبی نے میں اور بسے خود نبی نے دسا کہ جنہا تُسا رشتے گولو بیٹے بیٹیاں دے کف تلاش کرو کف سمجھیں دے ہو ہم سر برابری علم اچ برابری ہوئے خاندان اچ برابری ہوئے شجاعت اچ برابری ہوئے سخاوت اچ برابری ہوئے نماز اچ برابری ہوئے دین اچ برابری ہوئے بھئی میں ظلم نہ کرو لالچ نہ کرو کردار لے کے رشتہ کرو شرافت لے کے رشتہ کرو جائے نبی امت کو رشتہ دا میں اور ڈسے کہ عالم تے جاہل جوڑ نہیں شریف تے بدماش جوڑ نہیں اس نبی نے فرمایا لولا علی لما قونا لفاطمہ قفن علی وجہ الارض اگر ای کائنات تے اللہ علی کو نہ بناوے ہاں جیڑا میں اور اللہ نے میری بیٹی زہرانو عطا کیتا ہاں صف انبیاء جو کوئی نبی بطول دی برابری کرن واسطے نظر نہ مننا پوسی کہ اگر کائنات دی افضل ترین مستور بطول عذرا ہے تو وقت کائنات دا افضل ترین مرد بعد از پیمبر علی ابن ابی طالب اس واسطے کہ بطول عذرا دا مقام لوگ گھٹا مردی کوشش اس گالو کرے دن کہ سب کو یہ نہ مننا پوے کہ علی افضل ہے نہیں میرا محترم جو کو خدا افضل بنا رہی مخلوق دی کیا جرت ہے جو ثابت کریں دے رہنے اور تو تھک نہ گئے ہوتا بھئی گل بھی کر چھوڑ مسئلہ بطول نہ نہیں مسئلہ علی نہ اور جس ویلے امیر المومنین علی دا عقد ہویا جناب سیدہ طاہرہ نال منافقین دیا بیٹیاں پہنچ گئیں جناب بطول عذرا کو تانا دے من واسطے کہ ایسے غریب نل رشتہ کیتا ہے تیرے بابے نے کہ جیدی نالائن ترٹی ہوئی ہے اور جیدے لباس کو کتنے پیما دن ہون تا مدینہ مکہ دے ویچ حکومت آ چکی ہے اسلام غالب کی چکا ہے اگر نبی نے اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا بھی ہے تو کم از کم کوئی ایسا لین لارڈ بندہ ہو گیا جیدن الوج کے رشتہ کرے بطول عذرا اپنا لباس تا دیکھ شادی آ گئی ہے بی بی ادب دا سر جھکائے بابے دے سامنے بابا اے میرے لباس دتانا دے دن نبی نے فرمایا انہا ساری منافقات کو اکنا ان لباس دی عظمت دیکھنی نے تا دی کو پتہ نہیں لگنا رات دی تاریخ چ آکے وے دل رات دی تاریخ چ آئین بطول عذرا دا لباس اینے پیا چمک دا ہاں جی میں جنت دے آلہ محل پہ چمک دے ہوتا میرا محترم تا لوگ تانا بطول کو دے رہ گئے کہ ایک غریب ناول تیرا رشتہ تیرے بابے نے کر چھوڑا میرا محترم خدا را تھوڑا جی دین تلاش کر نبی نے فرمایا میری امت دے نوجوانہ دے رشتے کرن دیا چند کیٹیگریز نبی بیان فرمائی ایک طبقہ ہو سی جڑا رشتہ سلیکٹ کرے سی لے مالہا بڑا مالدار خاندانے تے وراثت بہوں کچھ آمن ہے تلے حاضر تھی ویندہ اون تک کو دو کرنی ہے رشتہ سلیکٹ کرنا ہے فقط مال دی وجہ نبی نے فرمایا میری امت دے نوجوانہ دی دوسری کیٹیگری رشتہ سلیکٹ کرانے لے جمالہا وہ فقط دیکھ سن کہ کتنا حسین خاندان ہے
انہاں دا معیار فقط حسن ہو سی. فرمایا تیسرا معیار لے دین ہا کہ میری امت دے دانا نوجوان وہ دیکھ سن کہ ایک گھرانہ دیندار کتنا ہے. نبی نے فرمایا جیرے مال دی وجہ تو رشتہ کرے سن انہاں دا مزاج یہودیاں اللہ، جیڑے شکل دی وجہ تو رشتہ کرے سن فقط شکل معیار ہو سی انہاں دا مزاج عیسائیاں والا. لے دین ہا جیڑے دین دیکھ کے رشتہ کرے سن انہاں دا مزاج مصطفیٰ والا. نبی نے فرمایا کہ میں ضمانت پیا دے دا اگر دین دی وجہ تو رشتہ چکر اللہ مالی عطا کر چھڑے سیا اللہ جمالی عطا. لیکن گل نظریے دیئے گل عقیدے دیئے. مومنین قناؤں یزیدیتی میں چھاندی پئیے جی میں بدل آسمان تے چھائے کھڑیں. یزیدیت دے بدل چھاٹنے نہیں تا اپنی عبادات کو میں کلیر کر جی میں کربلا اللہ نے کلیر کر کے دکھا. بھائی کربلا جو دین بچے یا کوئی نہ ہو جنہیں چپ بیٹھے بھی کیسے بچے کربلا جی دین بچے نا جیڑی شے بچ میں دیئے اور نظر آن دیئے یا نہیں آنے ہی میں نا. اگر کسی نوجوان دا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ تھی وے فوت تھی وے یا دفن تھی گئی دفن تو بعد وہ نظر نہیں آنا تے اگر کوئی کاشے دیتی ہوئی ہاتھ دی کمی آ گئی ہے تے ایکسیڈنٹ جو بچ گئے تو نظر آسی نا. بھئی کربلا دے وچ بہت بڑا حادثہ ہے اسلام نا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہے. اے دسو ایدے چوں اسلام ذبت ہے یا بچ ہے بچ گئے نا جیڑی شاید بچ گئی ہے نظر آن دیئے یا کوئی نہ وہ نظر کتھا آسی آسمان تے زمین تے مسجد دی الماری چ قرآن علی راہ لی چ او جیڑا دین بچے نظر کتھا آسی نہ آسمان تے نہ زمین تے نہ الماریاں چ نہ صدوقہ چ او دین نظر آمنے 6 فٹے حسین دے عزادار دے اپنی شکل عزادار علی بنا اپنا کردار عزادار علی بنا اپنے وجود تے حسین دی حکومت نافذ کر. او بھائی کربلا اذان نہیں بچیاں نہیں سجدے بھی بچے نہیں انہاں دی لاج رکھ اتنا احسان فراموش نہ بن کہ جیڑا سجدہ حسین پتر دا جنازہ چھوڑے تے سجدہ نہ چھوڑے. نہیں پڑھا جنازہ. مومنین کرام انصاف نہ نسائے پڑھے لکھے نوجوان ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے. امام حسین نے نہویں دی جنازے نہیں پڑھی کوئی تاریخ دی کتاب گواہی نہیں دے دی. جنازے 12 محرم کو سید سجادہ پڑھائیں موجزے نال حسین دا بچڑا ہے. میں تھوڑے کلوں پوچھدا کہ جیڑا لازا حسین جماعت نال نماز پڑھدا رہے ایو لازا پترا تے بھراواں دے جنازے پڑھا سکدا ہے یا کوئی نہ. خدا را نہ سنی کر نماز دی توہین وے نہ سنی کر اذان دی توہین. حسین دیا بھینی دے دل زخمی تھی دے جنہ مقصد حسین کو تیر پہ لگ دے ہوئن محافظ بن مانے مقصد حسین دا محافظ بن مانے حسین دی محنت دا. علی دی دھی دعا کرے سیا حسین دی زخمی ماں دعا کرے سیا. جوانہ دی شہادت رو مناوی نائی کجا انسان یہ تھک پوندے ضروری نہیں کہ میں نے سامنے تو بیٹھ کے رو میں آج نہیں کل نہیں پرسوں. کجا کہیں جوان دی شہادت سنے حضرت علی اکبر حضرت عباس شہزادہ قاسم مظلوم کربلا رومن آوے یا نہ آوے بندہ شیعہ جو نہیں نکلتا کیفیت ہے. کہیں ملے بندے کو مجلس سے جہاں نہیں آتی مسلح تے بیٹھا ہوں دے ڈاہ نکل میں دی. کہیں ملے انسان سڑک تے ویندہ پہ ہوں دے اچانک کربلا یاد آن دیئے ہاں جو لڑ پہن دیں فادی مشاہدے تجربے سارے عزادار ہیں بیٹھے ہوئے. لیکن تو تازیانہ کو کدا نہ بھولیں کفانی جی روویں قبر دیا کندھا تے بانی کے روویں. وڈو تازیانے سادات دے مردہ کو نہیں لگے وڈو تازیانے کائنات دیا ودیاں پردہ داراں کو لگے. وڈو تازیانے
پانی ڈھا کر نکل ونجے کیوں غیرت دا تعلق ہے انہا تازیانہ دینا ہائے اجرکم اللہ اپنے غمج کا رہنا رہو پوچھ سکتے ہو میں نے کنو او کیڑے دو تازیانے نے جنہ کو زندگی موت قبر دیا کندھا تک یاد رکھنا ہے ایک تازیانہ ماں کو لگائے بیا دھی کو لگائے ماں کو وطن دے لگائے دھی کو پردیس جو لگائے میں نے سمجھن دے صدقے حقی ادا کر چھوڑا نے حقی ادا کر چھوڑا نے ماں کو تازیانہ وطن دے لگائے دھی کو پردیس جو لگائے ماں دے بھیرا ہن کو نہ تازیانہ لگائے تے دھی دے سارے کس گئے ہن تازیانہ لگے پوچھ میں نے کہنا ماں کو تازیانہ کس ویلے لگے سادات و مومنین ماں کو اس ویلے تازیانہ لگے جدہ آکے علی دے کمر بندی چاہت بات ہے ہائے 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 اگلے لفظ دا نہیں نا کوئی مسائب دا پہاڑ ہی نے وہ میری قوم دا غیرت مندہ اپنے سجن تو خط لکھے سی آدھے جدہ جلدے دروازے دے تلے آئیے نا تے چیخاں پہیاں نکل دیا ہندے آدھی آئی بابا بابا بھی اجڑ گیا فضا فضا میں کو سہارا دے میرا محسن مارا گئی مومنین کرام آدھے کہ جس ویلے میں اندر گیا آدھے ایمیں تڑپ دیئی سنے آدھے ایمیں تڑپ دیئی جی میں کٹھا پرندہ تڑپ دا ہو دشمن بھی ادھے حسین دی ماں دی حالت اے جڑے شب جمعہ حدیث قصہ پڑھ دے رہا دے حدیث قصہ دا ترجمہ پڑھائے نوجوانوں کہ جبریل اجازت منگیے میرا اللہ اجازت ہے میں ونیا اللہ کے وان جبریل وان میں تو کوئی اجازت پیا دے دا لیکن جلے مدینے آ گئے نا اللہ کل اجازت کھتی ودا لیکن اس ویلے جبریل اللہ دی اجازت دے باوجود وقت رک گئے وقت پوچھ دے زہرا دے بابے کنو تھوڑی بھی اجازت ہے تو صحیح راضی ہی میں او جنہ اللہ کنو پوچھ کے آیا جنہ سمجھ گئے نا انہوں نے جگر تے آگ لگ گئی جنہ اللہ کل پوچھ کے آیا کھڑا وقت رک گئے کیوں جو اندر زہرا بیٹھی ہے قال سلیمان یا سلمان حل دخلوا ولم یکو استیزان سلمان کنو سلیم پوچھ دے آدھے میں کوئی نمی مدینے میں سنے بغیر اجازت دے اندر داخل ہوئن ایو عزت الجبار طرف کے سلمان دے لیسا علی الزہرائی من خمار جد اندر آئین زہرا دے وال کھلے آدھے چادر دور آدھے جد اندر آئین بطول دے وال واہ بھائی واہ دل آکی تا حسین دی ماں دی غربت رو میں زخمی پرندے آگو اٹھ دیائی ود جھڑ دیائی فضا میرا شاہ کن گئے تو آدھے تجربہ سی جوان اگر دو اکٹھے ہوئے نہ حادثہ ہو بنجے ایک سجن زخمی ہو بنجے خونی جلت پت ہوئے جیرا نالا ہو گئے ہو دی زبان کب دیئے اللہ نہیں سکتا فون کڑھنا چاہے نمبر ملا نہیں سکتا جرت نہیں تھی دی جو کی میں علاوہ جدہ زہرا کو رد جدی تھے فضا زبان کب دیائی پتولا دیائی علی کے نگائے فضا علا نہیں سکتی پتول پوچھ دیائی علی کے نگائے فضا کیا کیتا ہے چادر سرد لہائیس اشارہ کر کے دیئے دربار مرحبا اپنے غمت کرانا روے او حسین دی ماں دے دکھان دے رومن والا ہی موسم دے دا لوگ اپنا کوئی میں نہیں رو دے میری قوم دا غیرت مندہ اٹھ دیائی ود جھڑ دیائی آکے علی دے کمر بندی جا ہاتھ پاتیس آدھیے آمارا لڑے میڈا حسین ودا رو دے میری قوم دا غیرت مندہ ہی کا سید آئی عالم دین ہمیشہ بطول دا دربار پڑھتا ایک رات خواب جو مولا حسن آدھے جدہ
اما دا دربار پڑا کر اسادوے بھراما دی غربت پڑھی کر ادھے مولا تھوڑی کیڑی غربت سن سے ادھے جس ویلے پاپے دی کردے نجر رسیاں حال اسادوے بھرا حسن دے حسین بھج دے ہاسے کہیں ویلے پاپے دی اپان پیندے ہاسے کہیں ویلے اما زہرا دی چادر کہیں ویلے زینب دے سامنے آدھے ہاسے آدھے ہاسے حول بھیڑی کو آدھے آسے حولے رو سارے بابے دو خیرے سادی اما اجرکم اللہ بس جنہ دیا ہنجو اتار رہی ہیں نلوڑ پومن ممبر پیا چھڑے دا شریعت آدھیے نامحرم کو ہاتھ نہ لاؤ کہیں غریب دی دھی ہوئے کہیں خیر کو جرت نہیں ہاتھ لاوے جدہ نہیں چھڑے دی نوکر کو آدھے ہاتھ چھڑوا اے آدھے کی میں ہاتھ لاوائے تا محمد دھیئے غربت ریک آدھے ہاتھ نہ لا تازیانہ چھا او مومن آئی دا حابت رو تپوے ہا تازیانہ نہ چاہے آئے دا ظلم دا تازیانہ لگایا ہاتھ چھٹا نہیں زخمی ہوئے تھوڑا تجربہ ہے اللہ نہ کرے کوئی وزنی شاہ ہاتھ تے لگے انسان کیا کریں دائے زخمی ہاتھ کو بائے ہاتھ نہ نپین دائے ایمیں ہو دے ہے نا چادر ڈھلی ہوئی آئی زخمی ہاتھ بدول پکڑی بدی آئی بدوی علی کو کلا نیس چھوڑا کائیں ویلے اگو والا دی آئی کائیں ویلے سجو والا دی آئی آدھی کیا ہے خلو عن ابن امی چھوڑ میرے چاچے تھے پھٹار لو واللہ لان شورنا شارین دا میں سردوال کھلے سا جدہ دیٹھا سائی نہیں چھڑے دی معاف فرما میں معاف جدہ دیٹھا سائی کو نہیں چھڑے دی نہ جیسا ہاتھ جائے ایڈا ظلم دا تماچہ مارے سا مرد آئینہ روایت دیئے پتول دی آنکھ لا چھوڑیں دا پیام بڑی محبت ہے چلو قسمت نا اعتماد تازیانہ ہے جگو قبر دیا کندھا تک روڑ رہی جوان پوچھ میرے کل دوجہ تازیانہ ڈامی دی ڈھل دی دی گرائی نہ اکبر آئی نہ قاسم آئی جدہ کس گئے حسین شمر نے زینب دی چاداری جہاد پاتا ہے ایڈا پیارا آئی پھلکا آپ دو چھکے دی آئی چادر بدن دنال لپٹے دی آئی روایت آدھی کائیں ویلے کائیں کونے جوائیں دی آئی زینب کائیں ویلے کائیں کونے جوائیں دی آئی آدھی آئی نلہا میری ماد جنازہ را زارے ماں میری دی دھیا محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسان یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما انہ دے مرحومین دے درجات جنت بلند فرما انہ حجمہ دا ثواب
ان حجوہ دا ثواب حاضرین مومنین دے مرحومین اس شہر دے جمیع مومنین مرحومین و مرحومات مشرق و مغرب آل محمد دی محبت و عقیدت رکھن والے جڑے ٹر گئے بالخص مرحومہ مومنہ سید زادی دے نام اعمال درج فرما اس دی قبر تے اپنے رحمت نازل فرما بالخصوص جناب سیدہ طاہرہ دی شفاعت نصیب فرما میرے اللہ میری قوم دے جوانا نصیبت علی اکبر نصیب فرما حسینیت دا پرچم بلند کر دی فرما جتنے مومنین بے اولاد آل محمد دی عزت واسطہ انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما بالخصوص انہاں مومنین نے سارے ذمہ دعائیں لیں عبداللہ قسم الحمدی جھولی آباد فرما میرا اللہ تیری ذات علیم و بذاتی صدور دل میں راز جان دیے انہاں مومنین دے نیک دلی حوائج پورے فرما مذہب اہل بیت مترقی عطا فرما دشمنان تشیع نیست و نابود فرما مومنین دے درمیان محبت مودت عقیدت خلوص اضافہ فرما میرا اللہ اس کائنات دی زینت منجی بشریت وارث کائنات دے ظہوری تاجیل فرما اسا گناہگارانو اپنے امام دی زیارت قابل بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہی محمد وآلہ الطاہرین اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ان دعاواں دی قبولیت واسطے امام زمان دے ظہور دی تاجیل واسطے عقیدت نال بلند آواز نال صلوات